بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر قمر فاروق آپ نے آج کے نئے پروگرام آواز دوست کے ساتھ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر خدمت۔ آج کا یہ دن کئی حوالوں سے اہم ترین دن ہے، لیکن ہمارے لیے جو سب سے اہم ہے وہ برِ صغیر کا ایک ایسا نام، برِ صغیر کے اندر مسلمانوں کے اندر فکر حریت کو پیدا کرنے والا ایک نام، حضرت ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال۔ آج 21 اپریل ان کا یوم وفات۔ اقبال صاحب ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے۔ 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان، مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے، جو آج کے دن 21 اپریل کو اس دار فانی کو چھوڑ گئے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت تھی۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ جنوبی ایشیا کے اردو اور ہندی بولنے والے لوگ سر محمد اقبال کو شاعر مشرق کے طور پر جانتے ہیں۔ محمد اقبال حساس دل اور دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمانان نے برِ صغیر اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ اقبال نے اپنی نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ ان کے کئی کتب کے انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، جس سے بیرون ملک میں بھی لوگ آپ کے معترف ہیں۔ بلا مبالغہ علامہ اقبال ایک عظیم مفکر مانے جاتے ہیں۔ ہماری تمام دعائیں، ہماری تمام خواہشیں، ہمارے تمام جذبات آج علامہ اقبال صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے برِ صغیر کے اندر ایک نئی روح پھونکی اور ایک نظریہ دیا جس پر آج پاکستان قائم ہے۔ میں اپنے پروگرام کی جانب آؤں گا۔ آج کا ہمارا پروگرام کئی لحاظ سے اہم ہے کہ آج کا پروگرام ہم ایک ایسے نوجوان کے نام کر رہے ہیں جس نے ابھی اپنی زندگی کی بہاریں دیکھنی تھیں، جس نے ابھی زندگی کو شروع کیا تھا کہ زندگی وفا نہ کر سکی۔ 19 مارچ کو دوستوں کو الوداع کرتے ہوئے بارسلونا سے پاکستان پہنچنے والا اور پاکستان میں ضلع گجرات کے نواحی گاؤں میں پہنچنے والا نوجوان خرم شہزاد وہ آج ہم میں نہیں، لیکن وہ جاتے ہوئے بھی اوورسیز پاکستانیوں کی آنکھوں کو کھول گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں، میں کیا کہوں کہ تمہارا کون سا دیش ہے، کہ تم کس دیش کے باسی ہو، کہ جس دیش نے جنم دیا اس نے مجھے آخری پروٹوکول بھی نہیں دیا، اور اپنی زندگی ایک ایسے ملک میں جس نے عزت دی، رزق دیا، اہمیت دی، یہاں سے کما کر میں اپنوں کو بھیجتا رہا، اپنے وطن کو بھیجتا رہا، لیکن وطن مجھے آخری پروٹوکول نہ دے سکا۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں میرے ساتھ ہوں گے روزانہ کی طرح جنگ اور جیو سے، جو اسپین میں نمائندہ ہیں اور معروف تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، جو چیمہ صاحب ہیں، اور میرے مہمان جو آج اس موضوع پر
خرم شہزاد کی وفات اور اوورسیز پاکستانیوں کا کردار اور اوورسیز پاکستانی کس کرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں اس پر بات کریں گے۔ بارسلونا کی معروف سماجی شخصیت ہیں راجہ ضیاء صدیق صاحب۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے سوال سب سے پہلے میں راجہ ضیاء صدیق صاحب کی طرف جاؤں گا کہ وہ اس معاملے کو، اس ساری صورتحال کو جو اس وقت لاک ڈاؤن ہے پوری دنیا کے اندر، کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور اس لاک ڈاؤن کے عام پاکستانی شہری پر کیا اثرات ہیں؟ جی راجہ ضیاء صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر قمر فاروق صاحب، جواد چیمہ صاحب اور دیگر تمام سننے اور دیکھنے والے ہم وطنوں، آپ سب کو سلام۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال صاحب کا یوم وفات ہے، اس حوالے سے آپ نے بات شروع کی۔ وہ ایک عظیم شاعر تھے، ایک فلسفی تھے۔ ان کا ایک شعر جو ہے وہ مجھے بر وقت یاد آ رہا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے ابا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ غالباً علامہ اقبال صاحب جس نظر سے دیکھتے تھے، انہوں نے اس وقت کی بات کی تھی کہ ابھی جب آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہم یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یورپ میں آپ جیسے میرے بھائی، جواد چیمہ جیسے میرے بھائی، اور دوسرے میرے صحافی، مبصر، تجزیہ کار جو مختلف چینلز کے ساتھ وابستہ ہیں اور پل پل کی رپورٹنگ، پل پل کی خبریں جو ہیں وہ اپنے دیش کے ساتھ اور بین الاقوامی طور پہ شیئر کر رہے ہیں، ان کو نشر کر رہے ہیں، تو شاید اسی وقت کا، اس وقت علامہ اقبال صاحب نے اظہار کیا تھا کہ ہم پاکستانی قوم انشاءاللہ العزیز اس مقام میں دنیا میں پہنچیں گے کہ لوگ اور دنیا ہم پہ رش کیا کرے گی۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، لاک ڈاؤن، دنیا کا کاروبار رک جانا، تیل کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کبھی آپ نے یا کسی نے یہ سوچا تھا کہ جو تیل ہے وہ 0.00 سے بھی نیچے چلا جائے گا، اور تیل اس حد تک ہو جائے گا کہ لوگوں کو یہ فکر پڑ جائے گی کہ اس تیل کو رکھیں کہاں، اسے ذخیرہ کہاں کریں؟ لیکن یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، جس وبا اور جس آفت کے زیر سے یہ دنیا ہے، اس نے بڑی بڑی طاقتوں کو جو شکست کے منہ دکھا دیے ہیں، اور وہ برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، یا اللہ ہم کسی قابل نہیں رہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم پہ اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما، اور ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرما۔ تو چونکہ ابھی تک اس وبا کا کوئی علاج دنیا دریافت نہیں کر سکی، ماڈرن دنیا کوئی ویکسین آپ کے سامنے نہیں لا سکی، تو اس کی ایک ہی علاج ہے احتیاط، سٹے بلیسڈ، سٹے ہوم، اپنے گھروں میں رہیں اور احتیاط کریں۔ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ اہم ترین چیز ہے، اور اس پہ جو حکومتیں عمل کر رہی ہیں وہ کیسے کر رہی ہیں، یہ آپ کے ساتھ گفتگو میں آگے اس پہ بھی ہم روشنی ڈالتے جائیں گے۔ جی راجہ ضیاء صدیق صاحب جو اس وقت عالمی منظرنامہ ہے وہ بیان کر رہے تھے، جس میں تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ جی جواد، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ اس سارے تناظر کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، عالمی منڈی پر اس کے اثرات، اور لاک ڈاؤن میں اوورسیز کا جو کردار ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی جواد۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں اس پوائنٹ پہ آؤں گا جو اس پروگرام کا موضوع ہے، خرم شہزاد کی موت کورونا کی وجہ سے۔ میں اس پہ تھوڑا سا اپنا اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں کہ خرم شہزاد بھائی جو ہے 19 مارچ کو بارسلونا سے اس نے سفر کیا پاکستان کے لیے، تو سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایئرپورٹ اتھارٹیز نے کیا خرم شہزاد کے کرونا ٹیسٹ نہیں کیے؟ اگر کیے ہیں تو ان کا رزلٹ کیا رہا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری ایوییشن ڈپارٹمنٹ پہ، ایئرپورٹ اتھارٹیز پہ۔ اگر یہ 19 تاریخ کو ہمارے بھائی نے ٹریول کی ہے، 20 کو اس کا ٹیسٹ ہوا ہے یا 21 کو، تو اس کا رزلٹ کیوں نہیں ہوا؟ اس کا کرونا پازیٹیو آیا ہے عزیز بٹی شہید ہاسپٹل گجرات میں 26 مارچ کو، ایک ہفتے کے بعد۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ 7 دن کا ڈیلے کیوں ہوا ہے؟ اس سے پہلے بھی خرم شہزاد بھائی سے پہلے بھی ایک مثال ہو چکی ہے ہمارے گجرات میں کہ بشارت صاحب یہاں اسپین سے گئے تھے گجرات،
تو وہ بھی جب وہ گھر پہنچی ہیں تو پھر ان کا ڈیٹیکٹ ہوا ہے کرونا. تو یہ ایک بہت بڑا ہماری ایویشن ڈپارٹمنٹ پہ، ایئرپورٹ اتھارٹیز پہ سوالیہ نشان ہے کہ جب ہم اوورسیز جاتے ہیں پاکستان تو کیا ان کے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے؟ اگر میکانزم ہے تو پھر لوگوں کا اس ٹائم ٹیسٹ کیوں نہیں کیا جاتا اور بعد میں کیوں پازیٹیو آ رہا ہے؟ تو یہ میرا بہت بڑا سوال ہے آپ سے بھی اور ساری کمیونٹی سے بھی اور اسپیشلی حکومت پاکستان سے کہ اگر خرم شہزاد 19 تاریخ کو پاکستان گیا تو اس کو 26 کو کیوں اس کا ٹیسٹ ہوا ہے؟ جی جی راجہ صاحب، یہی سوال آپ کی جانب کہ 19 کو ایک بندہ تندرست بالکل حشاش بشاش پاکستان جاتا ہے اور وہاں ایئرپورٹ سے باہر بھی نکلتا ہے، لیکن اس کا کوئی ٹیسٹ اس وقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل جو چیمہ صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے، خرم شہزاد 19 مارچ کو جاتا ہے اپنے بیمار والد کی بیمار پرسی کے لیے، ان کی عیادت کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے، اور جس وقت وہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے تو کڑیل جوان ہے، ماشاءاللہ خوبصورت جوان ہے، اچھی صحت کے ساتھ وہ جاتا ہے، اور اگر 19 کو جاتا ہے تو 20 کو وہاں پہ وہ پاکستان میں پہنچتا ہے. اب یہ جو بات ہے کہ وہاں پہ ان کا ایئرپورٹ پہ ٹیسٹ ہوا یا نہیں ہوا، اس کو اگر آپ ایسے دیتے، میں نے خود ٹریول کیا غالباً فروری کے پہلے ویک میں پاکستان گیا ہوں اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ میں نے لینڈ کیا ہے، تو اس وقت بھی 7 یا 8 فروری تھی غالباً، تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اس وقت بھی وہ چیکنگ والا عملہ جو تھا وہ موجود تھا، اور چیک وہ جو کر رہے تھے وہ صرف اس کے جو مطلب آلہ ہے جسے وہ آپ کے چہرے کے یا آپ کے ماتھے کے سامنے کرتے ہیں غالباً، جس سے وہ ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، صرف اسے سامنے کر رہے تھے. میرے بھی انہوں نے سامنے کیا اور انہوں نے پوچھا کہ جی صرف، اور ہسٹری انہوں نے یہ پوچھی کہ آپ نے چین کا سفر وغیرہ تو نہیں کیا، کیونکہ ان دنوں میں ابھی صرف چین کی طرف سے شروعات تھی. تو میں نے اس کا منفی میں جواب دیا کہ میری کوئی ٹریول ہسٹری ایسی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے چیک کیا اور ہم وہاں سے گزر گئے. ڈیفینیٹلی اگر وہ فروری میں وہ ہو رہا تھا تو 19 یا 20 مارچ کو بھی وہ ہو رہا ہوگا، بلکہ تب تو ہونا چاہیے اور زیادہ سختی سے اسے کنٹرول کرنا چاہیے تھا. تو اگر ان کا ہوا تو اس نے اگر اس وقت انہیں کرونا کے سمٹمز تھے تو وہ کیوں نہیں آئے؟ تو دوبارہ جس وقت ان کے کہنے کے مطابق کہ 26 مارچ کو، یعنی کہ اس دوران 5 یا 6 دن کا گیپ آیا، اور 26 مارچ کو جب انہوں نے محسوس کیا، ہسپتال جانے کی ضرورت محسوس کی، وہ ہاسپٹل گئے عزیز بھٹی شہید ہاسپٹل، تو وہاں پہ جا کے کرونا کے سمٹمز جو ہیں اور ٹیسٹ دیا، اور غالباً ظاہری بات ہے اسی وقت فوری طور پہ نہیں آتے وہ ٹیسٹ کے رزلٹس، انہیں بعض اوقات 24 آور، بعض اوقات 48 آورس کے بعد جا کے بھی آتے ہیں. تو وہ انہیں 1 دن یا 2 دن بعد آئے اور اس کے بعد وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، اور آگے ان کا سلسلہ علاج جو ہے وہ چلتا رہا، اور سلسلہ علاج جو ہے اس پہ بھی کافی اختلافات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. کیونکہ میری ان کے بھائی سے بھی بات ہوئی ہے جو بارسلونا میں مقیم ہے، اور تھوڑی سی مسٹیک ہوگی، اگر پہلے اس علم ہوتا کہ ہم نے اس طریقے سے پوری ہسٹری بھی ہے تو ہم انہیں بھی اس پروگرام میں آپ کو میں بتاتا تو اپنے انوائٹ کرتے تاکہ وہ زیادہ بہتر طور پہ ان چیزوں کی وضاحت جو ہے کر سکتے. تو اس کے بعد ان کا علاج شروع ہو گیا، اور علاج کے دوران ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ایک قسم کی شروع کے دنوں میں تو ان کا رابطہ بھی رہا اپنے گھر والوں سے فون پہ، دوست احباب سے، کہ کیا صورتحال ہے، علاج کیسا چل رہا ہے، کیسا نہیں چل رہا ہے. لیکن جب ان کی وفات ہوئی ہے تو وفات سے آخری 4-5 دن پہلے ان کے بھائی کا اور ان کے دوست احباب کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کوئی رابطہ نہیں رہ گیا تھا، اور نہ ہی ہسپتال والے جو ہے وہ ان کو تازہ ترین صورتحال گھر والوں کو بتا رہے تھے. یا ہوتا ہے نا کہ وفات سے 1 دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے بھی علم ہو جاتا ہے تو انہیں بتا دیا جاتا کہ یہ کچھ ٹائم کے مہمان ہیں، یا چلے کسی طرح سے انہیں دیکھ لیا جاتا، چاہے انہیں کسی فارسی حصار میں رکھ کے ان کی ملاقات ہو جاتی، ایک دوسرے کی طرف وہ دیکھ لیتے یا فون پہ بات ہو جاتی. ایسا نہیں ہوا، یکدم جو ہے ان کے گھر میں اطلاع ملی کہ خرم جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت اس طرح کی خبر آئے تو اس کے ریئیکشنز کیا ہو سکتے ہیں اور کس طرف جا سکتے ہیں. جی راجہ ضیاء صدیق صاحب اس وقت ہمارے مہمان ہیں، اور پاکستان کے اندر گجرات کے نواحی گاؤں سے تعلق رکھنے والے خرم شہزاد کی ناگہانی وفات کے حوالے سے بہت سارے شکوک و شبہات اس پر بات ہو رہی ہے، اور جو آخری پروٹوکول تھا ان کا، جس نے اوورسیز پاکستانیوں کو جو یورپ میں جس بھی ملک کے اندر ہیں، جن لوگوں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا ہے. تو ہم اس طرف بھی آئیں گے، لیکن پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمیں کون کون اس وقت آن لائن ہمیں دیکھ رہا ہے. رانا فاروق، احمد، شاہد عباس، کاشف
शौकत अली मैकन, नदीम मोहम्मद, वकास महर, चौर सिकंदर अली वड़ाइच, काशिफ ने लिखा है कि मेरा दोस्त और महल्लेदार था, उस तालत युबरीगात में रहाई थी। और खलीक राजा सब देख रहे हैं, उमर तैमूर, सजावल ख़ान, मुअज़्ज़म रफ़ीक, सादिया अशरफ, सजावल ख़ान उसने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, अफजल शाही और खालिद शहबाज चौहान सब देख रहे हैं और सबको सलाम कह रहे हैं। चौधरी नदीम अहमद गोरसी, ये तमाम दोस्त अभी नीचे एक फरिश्ता है, लेकिन मैं मुख्तसर करूँगा, इन दोस्तों का जो रहते हैं उनका गायब तज़किरा भी करूँगा। मैं जवाब की तरफ चलता हूँ कि इतनी बड़ी लापरवाही क्या वजह हो सकती है? क्या हॉस्पिटल इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है या क्या कह सकते हैं इस पर? जी जवाब। जी डॉक्टर साहब, फिर मैं अपने पहले पॉइंट पे ही आऊँगा कि जब खुरम शहजाद 19 तारीख को बार्सिलोना से गुजरात गया है, तो अगर उसी टाइम एयरपोर्ट पे उसके टेस्ट किए जाते या उसका कोई मैकेनिज्म होता या उसको रिजल्ट मिल जाते, तो उसको उसी टाइम आइसोलेशन वार्ड में या कहीं आइसोलेट कर दिया जाता। देखें कि वो 7-8 दिन अपने गांव गया है, अपने इलाके में गया है, जहां वो अपने दोस्तों से मिला होगा, यकीनन अपने घर वालों से मिला होगा, अजीज़ो कारब से मिला होगा। तो देखें कि इस मोजी वायरस से और कितने बंदों में ये ट्रांसफर हुआ होगा। तो इससे बचने के लिए तो जरूरी था कि देखें, जिंदगी और मौत तो रब ताला के हाथ में है ना, ये इंसान इसको ना बढ़ा सकता ना घटा सकता है, लेकिन हम कुछ एहतियाती तदाबीर तो अपना सकते हैं ना। जब हर तरफ शोर होगा है कोरोना का कि एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो फिर 19 मार्च को गया है, तो फिर को खुरम शहजाद को उसी टाइम आइसोलेट कर दिया जाता और उसी टाइम उसका इलाज अगर शुरू कर दिया जाता तो हो सकता है कि वो आज हम में मौजूद होता। जी रज़िया साहब, ज़िंदगी और मौत तो मेरे रब के हाथ में है, शायद इसी तरह उनकी ज़िंदगी का खात्मा था। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए और उनके जो लाहिकीन हैं अल्लाह ताला उनको भी सब्र जमील अता फरमाए। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि कोरोना वायरस का वो शिकार नहीं हुए, ऐसा क्या है? जी डॉक्टर साहब, असल में जिस वक्त कोई भी ऐसा हादसा होता है तो अफसोस के साथ कि बाज़ औक़ात किसी मुजरमाना गफलत के साथ उससे जोड़ा जाता है, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें जो होती हैं वो भी गर्दिश कर रही होती हैं, लेकिन ये जो बात है इसका कोई वाज़ेह सबूत या कोई क्लियर तस्वीर जो है वो मेरे सामने कम अज़ कम नहीं आ सकी। उनके मुतल्लिका लोगों से मेरी भी बात हुई है, लेकिन चले अगर हम यही मान लें कि वो खुरम यहाँ से गए, इस मूजी वायरस का वो वहाँ पे शिकार हुए, एक ऑलमोस्ट तकरीबन 1 महीना वो अस्पताल में रहे और उन्होंने इसके साथ जंग लड़ी और इस मूजी मर्ज के साथ लड़ाई करते करते वो जांबर ना हो सके और अपनी आखिरी मंजिल को रवाना हो गए। उसके बाद देखने की बात यह है कि जब वो टेस्ट करा के आए, जब वो टेस्ट दे के आए, उसके बाद जैसे आप बता रहे हैं कि 3-4 दिन का बीच में गैप आया है। अब इस वक्त की सूरत ये है कि उनकी सारी फैमिली में से, उनके सारे खानदान में से, उनके सारे गांव में से, जाहिर बात है वो सब लोगों के साथ बैठते उठते रहे हैं, सबको मिलते रहे हैं, बच्चों को प्यार करते रहे हैं, इवन कि हम लोग बच्चों के गालों पे प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते रहे हैं, लेकिन पूरी फैमिली में से, पूरी बरादरी में से, गाँव में सिर्फ एक उनके वालिद साहब जो है बताया गया कि उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है और इनके वालिद साहब की उम्र गालबन 70 साल से ज्यादा है और उन्हें जो है वो शिफ्ट कर दिया गया दोबारा वो अजीज भट्टी अस्पताल में। और अभी शाम को मेरी उनसे बात हुई, उनके भाई से, खुरम के भाई से मेरी बात हो रही, तो मैंने उन्हें पूछा तो उसने कहा कि कम से कम 6-7 दिन हो गए हैं जबकि उसकी वफात हुई, उसके बाद वालिद साहब को ले गए थे और उसके बाद उन्हें वहां पे रखा गया और इन्हें आज तक ये पता नहीं है कि अभी उनकी कंडीशन कैसी है या उनकी हालत कैसी है। और दूसरी बात यह है कि उनका ये भी सवाल था कि आया पूरी फैमिली में से जब खुरम साहब के साथ रहे तो सिर्फ हमारे वालिद साहब में ये सिम्टम्स आए थे? बज़ाहिर वो बिल्कुल ठीक थे, जिस वक्त उन्हें इवन ले के गए, जब उसकी तजीज़ और तकफीन हुई है खुरम की, तब भी वो बुजुर्ग जो थे वो बिल्कुल ठीक थे, उनमें अभी तक ऐसा जाहिर नहीं था हुआ। लेकिन टेस्ट लिए गए जब सारी फैमिली के, तो उसके बाद बताया गया कि उनमें पॉजिटिव आया और वो भी अभी तक अस्पताल में है। तो इन सारी चीजों को आप देखें तो
آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ کہیں علاج میں کوتاہی ہوئی ہے, کوئی مجرمانہ غفلت ہوئی ہے, جو بھی ہوا ہے, جیسے بھی آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے. بات وہی ہے, چونکہ ہم لوگوں کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ موت تو چلو آنی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن ایسی موت جس وقت آتی ہے وہ بہت سارے سوالات اور جوابات چھوڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور خاص طور پہ ہم اوورسیز کے لیے, آپ کے علم میں ہوگا کہ خرم کی والدہ صاحبہ بھی کل دنیا سے تشریف لے جا چکی ہیں, وہ بھی داغ مفارقت دے گئی ہیں. کیوں دے گئی ہیں؟ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے, انہیں دل کا دورہ پڑا ہے. اور دل کا دورہ کیوں پڑا ہے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی موت کو تو شاید قبول کر لیا تھا, لیکن جب جو تجہیز و تکفین ہوئی ہے اور اس میں جو توہین کی گئی اور جس طریقے سے, جس تکلیف دہ کربناک طریقے سے اس کو اس کی لحد کی طرف لے جایا گیا, وہ ان سے برداشت نہیں ہو سکا, اور آخر ان کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ اپنے بیٹے کے پاس ہی چلے گی, کیونکہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہیں. جو اور اس وقت میرے بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ ماں نے شاید موت کا دکھ تو سہ لیا تھا, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا, یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ کیا انتظامیہ وہاں پر نہیں تھی, یا اس طرح کا پروٹوکول پہلے سے طے ہے پاکستان کے اندر کہ جو کرونا سے فوت ہو جائے اس کو اس طریقے سے, اس انداز سے دفنایا جائے گا؟ اگر تو یہ پروٹوکول طے ہے کہ اسی طرح کرنا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے, تو پھر رات کے اندھیرے میں کیوں نہیں کرتے؟ ان ماؤں کے سامنے جگر گوشوں کو کیوں اس طرح لے کے جاتے ہیں جس سے برداشت نہ ہو؟ آپ کیا کہیں گے, انتظامیہ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, بڑی ویلڈ بات آپ نے کی ہے. ویسے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک واضح طور پہ اس بارے میں جو ہے کہ اعلامیہ یا ایک اطلاع عام وہ جاری کر دی ہے کہ کرونا وائرس سے جب مریض فوت ہو جاتا ہے, اس کی وفات ہو جاتی ہے, تو اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس میں سے کسی قسم کے وائرس کا اخراج نہیں ہوتا, ایک بات. اور ویسے بھی جس وقت اسے جس تابوت میں رکھا جاتا ہے اس میں سارے انتظامات مکمل ہوتے ہیں, لیکن چلیں ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, ہم تحفظات کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں. حفاظتی اقدامات سارے کرنے چاہیے, وہ ضرور کرنے چاہیے, لیکن ان حفاظتی انتظامات میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ایک تابوت جو آپ تیار کریں. آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو وہ خرم شہزاد کی, اس میں جس وقت اس کے گاڑی سے اسٹریچر میں اتارا جاتا ہے اور اسٹریچر کے بعد اس تابوت کے گرد 2 رسے ڈالے جاتے ہیں, اور ان رسوں کو 5-6 لوگ جو ہیں اور سارے حفاظتی لباس کے ساتھ وہ انہیں اٹھاتے ہیں. اب اس رسے کی وجہ سے تابوت کبھی دائیں طرف لڑک جاتا ہے, کبھی وہ بائیں طرف لڑک جاتا ہے, کبھی وہ گرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. تو خدارا ڈی سی او صاحبان جو ہیں جن کی ذمہ داری ہے, اور ایمرجنسی کے طور پہ تابوت تیار کر کے بھی ہر ضلع میں پاکستان میں رکھے گئے ہیں, تو خدارا وہ ان تابوتوں کو ایسے طریقے سے تیار کروا لیں یا انہیں ایسے ہینڈلز لگوا لیں کہ جن سے 5-6 بندے انہیں آسانی سے اٹھا سکیں بغیر کسی خوف کے, اور اس میت کو اس کی لید تک, اس کی آخری منزل تک عزت و احترام سے پہنچایا جا سکے. اور دوسری بات, آپ والی بات بھی بالکل ویلڈ ہے کہ اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم پھر تدفین کا وقت جو ہے وہ رات کا رکھ لیں, اسے قانوناً مقرر کر دیں, کیونکہ ویسے بھی تدفین میں اجازت بھی کسی کو بھی نہیں ہے. اور وہاں پہ بھی اگر آپ وہ دیکھیں تو 8-10 پریس کے لوگ تھے, وہ اپنی ویڈیوز بنانے میں مصروف تھے, پولیس والے جو تھے وہ اپنے حفاظتی انتظامات کے لیے موجود تھے, اور اس کے علاوہ کسی بندے کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. تو اس منظر کو رات کی تاریکی میں اگر دفن کر دیا جاتا تاکہ یہ منظر بھی رات کی تاریکی کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا, اور اس کی ماں جو دنیا سے چلی گئی اور اس کے والد صاحب اور اس کے عزیز و اقارب اس منظر کو اور ہم بھی نہ دیکھ سکتے, ہماری بھی نظروں کے سامنے وہ ویڈیو نہ تھی. لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں جو ہیں ایسے سانحات جو ہے وہ ہوتے ہیں قدرت کی طرف سے, تاکہ جو لوگ باقی رہ گئے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے, کیونکہ وہ آنکھیں بند کر کے خواب خرگوش کے مزے لے رہتے ہیں. وہ تو ہمارا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے, شہید ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, لیکن جو ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں, ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے وقت پہ جانا ہے, تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ وہ چھوڑ گیا ہے کہ ہم اس سے آگے اس طرح چلتے ہیں. اور جس اوورسیز کے بے شمار مسائل پہلے تھے, یہ ان میں ایک گناؤنا اضافہ ہے کہ ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور جو آج آپ کر رہے ہیں. جی رائے صاحب, بالکل یہ ایک گنونا جرم ہے جو کیا گیا, اور بہت سارے سوالات چھوڑ گیا ہمارا بھائی خرم شہزاد ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے. شاید وہ ویڈیو بنی ہی اس لیے کہ ہم جو پیچھے بیٹھے ہیں لوگ, ان کی آنکھیں کھول جائیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے. تو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تحسین کاظم صاحب دیکھ رہے ہیں, سجاول خان صاحب ہیں, شہزادہ عثمان طاہر صاحب ہیں, پرویز اختر گجر صاحب ہیں, محمد اقبال صاحب دیکھ رہے ہیں, کاشف صاحب ہیں, عدنان میاں صاحب ہیں,
खलीक राजा साहब है, उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए। अली रज़ा लंगरियाल साहब हैं, कहते हैं कि बहुत दुख हुआ है उनकी वफ़ात का सुनकर। अली रज़ा ने ही लिखा है कि उनकी वालदा भी वफ़ात पा गई हैं। जी वो तो राजा ज़िया सिद्दीक़ साहब ने उनका तज़किरा किया है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और लाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। तो उसके बाद मलिक नसीर साहब हमें इटली से देख रहे हैं, सुहेल असगर साहब हैं, बाकी दोस्त भी इंशाल्लाह उनका भी नाम लेंगे। तो जवाब मैं आपकी तरफ आऊँगा कि इंतज़ामिया अगर इस तरह की सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकती थी या यही प्रोटोकॉल था, तो कम से कम वहाँ पर जो उनकी वालदा की आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ ने किसी दिल को नहीं पगलाया, किसी दिल में ये बात नहीं आई, किसी के दिमाग ने नहीं सोचा कि एक वालदा की आहो पुकार आसमान तक जा सकती है, कि एक ताबूत है, ताबूत के बाद आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, पूरा ड्रेस पहना हुआ है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। इतना इंतज़ामात होने के बावजूद भी आप ताबूत को उठा क्यों नहीं सकते थे? जिस तरह राजा साहब ने कहा, मैंने खुद वीडियो में भी देखा है कि वो रस्सों के साथ कभी उधर झूल रहा है, कभी उधर झूल रहा है, और इस तरह बेहुरमती है। जबकि इस्लाम तो मरने वाले का आखिरी प्रोटोकॉल भी तरतीब देता है, मरतब करता है, वो प्रोटोकॉल नहीं था। क्या इंतज़ामिया को वालदा की आवाज़ें नहीं सुनी? जी जवाब। जी डॉक्टर साहब, जब खुर्रम शहजाद बाई की तदफीन की वीडियो मेरी नज़र से गुजरी तो यकीन कीजिएगा कि उनकी वालदा की आओ पुकार और उनकी बहनों की आओ पुकार सुनकर ना मेरी आंखें नम हो गई ना, और मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि यार ये जो लोग उस टाइम करीब देख रहे हैं या जिनके कानों पे ये आवाज़ पहुंच रही है, क्या उन पे कोई इस चीज़ का असर नहीं हो रहा? आप स्ट्रेचर में बाकायदा फुटेजेस में देख सकते हैं कि जो एहलकार हैं जो रेस्क्यू के, वो स्ट्रेचर के साथ साथ बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन जो ही जब स्ट्रेचर से नीचे उतारते हैं ताबूत, उसको रस्सों से खींचना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ समझ से बिल्कुल ही बालातर है कि पहले तो आप बिल्कुल उस ताबूत के करीब हैं, आप धकेल रहे हैं हाथों से, लेकिन जब स्ट्रेचर नीचे से निकाल देते हैं फिर आप रस्सों पे उसको ट्रांसफर कर देते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ ये बेहुरमती है मैयत की और हमारे ओवरसीज की। तो हम आजकल बहुत अहम इशू उठा हुआ है कि हम अपनी मैयतें जो है ना पाकिस्तान भेजें ना, तो मैं तो समझता हूँ अगर हमारी मैयतों के साथ यही हाल उधर होना है तो इससे तो बेहतर है हमें यही दफन कर दिया जाए। इस तरह के दिल खराश वाकयात अगर दोबारा अगर हमारी नजरों से गुजरने हैं तो कम से कम यार इधर कम किसी ना किसी प्रोटोकॉल से तो हमें दफन कर दिया जाएगा ना। तो इस चीज का यकीनन जो है ना इंतजामिया को, जो डीसीओ साहब हैं, जो उनको जरूर इस चीज का जो है नोटिस लेना चाहिए जिला इंतजामिया को कि ये क्या हुआ है ना। जी जवाद कह रहा है कि हमें डीसीओ को नोटिस लेना चाहिए इस सारी बात का। मैं राजा ज़िया सिद्दीक़ साहब की तरफ आऊँगा। मैं अपने तमाम जो नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आज का हमारा प्रोग्राम है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का सलूक किया जाता है उस हवाले से, और स्पेन से जाने वाले एक नौजवान खुर्रम शहजाद की वफ़ात है जो कोरोना वायरस से कही जा रही है कि कोरोना वायरस से उनकी मौत वाक़या हुई है, तो उस पर बात हो रही है। तो मेरे आज के पैनल में हैं मरूफ समाजी शख्सियतें बार्सिलोना के अंदर, और कम्युनिटी के मसाइल पर, कम्युनिटी के जो मामला हैं उन पर उनकी एक गिरफ्त है, एक नज़र है और एक अपनी सोच है। राजा ज़िया सिद्दीक़ साहब हैं, और दूसरी तरफ मेरे साथ जंग और जियो के नुमाइंदा स्पेन जो रोज़ाना मेरे साथ होते हैं, पैनल का हिस्सा और तजिया देते हैं उस तमाम सूरत हाल का जो हमारा मौजू होता है। तो मैं राजा साहब की तरफ आऊँगा। राजा साहब, डीसीओ ने नोटिस नहीं लिया या शायद लेकिन क्या हमें बतौर ओवरसीज़ इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान इसका नोटिस ले और आइंदा के लिए, क्योंकि वो वाक़या तो जो होना था वो हो गया, गुजर गया, अब उस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आइंदा के लिए हम यहाँ से आवाज़ उठा सकते हैं। अगर उठा सकते हैं तो वो किस तरह और कौन से प्लेटफॉर्म से, कि हुकूमत हमें आखिरी प्रोटोकॉल तो कम से कम दे। जी राजा साहब। जी डॉक्टर साहब, देखें दो चीज़ें हैं। एक तो वो मरीज़ जो कोरोना वायरस से जिसकी शहादत होती है, क्योंकि जो भी किसी आफत या वबा के साथ फोत हो जाता है तो उससे शहादत का दर्जा मिलता है जो मेरे इल्म में है। तो वो मरीज़ जो ऐसे फोत हो जाता है
اس میں میرا خیال ہے اوورسیز کی اور جو وہاں پہ موجود ہے اس کی تقسیم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس مریض کے ساتھ جو کسی بھی وبا کے ساتھ فوت ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کی تدفین ایسی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ انتظامات کرنے کے اہل نہیں ہیں تو پھر ڈاکٹر قمر صاحب آپ والی بات ہے کہ اس کو رات کے اندھیرے میں اس فعل کو سر انجام دینا چاہیے اور اس کی تدفین کر دینی چاہیے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے اور وہ معاملہ خدا اور ان لوگوں کے درمیان رہ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اس پہ کچھ لگتا بھی نہیں ہے کہ جس کا آپ انتظام نہ کر سکیں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ چیزیں ہائر اتھارٹیز سے منظور شدہ ہوتی ہیں, جس طرح ڈی سی او جو ہے کسی بھی ضلع کا, وہ چونکہ اس ضلع کا انچارج ہے, اس ضلع کا نگران ہے, تو یہ پروٹوکول اس تک پہنچتے ہیں, اس نے طے کیے ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے وہ نیچے آتے ہیں, جیسے یہ بیر کھرانا جو دیہات ہے کوٹلے کے ساتھ ہمارے گاؤں کے ساتھ, وہاں پہ یہ معاملہ پیش آیا, تو جب وہ اس سطح پہ آتے ہیں تو وہاں پہ آ کے اس کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے, وہ کھو دی ہوتی ہے. تو خدارہ ڈی سی او صاحب یا تو آپ ایسے کریں نا کہ ایسی لیول کا کوئی افسر جو ہے اس کی ڈیوٹی لگا دیں کہ کوئی بھی کرونا سے وفات پا جانے والا جو مریض ہے اس کی تدفین کے موقع پر وہ وہاں پہ موجود ہو, کیونکہ بعض اوقات فوری فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے جو مقامی ایس ایچ او یا کوئی اور لوکل سطح کا بندہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اسے خوف ہوتا ہے اپنے سے اوپر والوں کا. تو کوئی ایسا بندہ موجود ہو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ گاؤں کے لوگ وہاں دیکھ رہے تو آیا ان کے دلوں میں کوئی خوف خدا نہیں جاگا, انہوں نے کیوں آگے ہو کہ اس بات کو ان سے کیا نہیں ہے. کوئی ڈیفینیٹلی اگر کوئی اس لیول کا, اے سی لیول کا, اسسٹنٹ کمشنر لیول کا بندہ تحصیل کھاریاں کا وہاں پہ موجود ہوتا تو شاید وہ لوگ اس سے بات کرتے تو وہ بندہ خود سے کو حکم جاری کر سکتا کہ اس تدفین کو ایسے نہیں ایسے کرو. ایک تو بات ہے یہ. دوسری بات ڈاکٹر صاحب جو اوورسیز کے حوالے سے ہے نا, ڈاکٹر صاحب یہ بات ایسی ہے کہ یہ آپ کو, مجھے, ہم لوگ کو سمجھ لینی چاہیے جو اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, واضح طور پر نہ بدلے گی. یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں روز, ٹھیک ہے نا, کہ جی ہم کسی سے بات کر رہے ہیں, وہ چودھری صاحب فلانی چودھری صاحب, اچھا ہم لوگ اپنے اپنے جو ہمارے تعلقات والے چودھری صاحبان ہیں یا جو بھی صاحبان ہوتے ہیں جو صاحب اقتدار ہوتی ہیں, ایکس ہوتے ہیں یا موجودہ ہوتے ہیں, ہم ان لوگوں کو لے کے چلتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کارہائے نمایاں جو ہے انہیں سامنے لانے کی کوشش کریں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں اجتماعی طور پہ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھنا ہوگا. اوورسیز کے نمائندگی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اوورسیز کے نمائندے ان عوانوں میں موجود نہیں ہوں گے جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے. کتنا عرصہ ہو گیا, کوئی بات سننے کو تیار ہے نہیں ہے, ایک سے ایک ثانیہ گزر جاتا ہے, ایک سے ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور ہماری یہ تقریریں اسی طرح رہ جاتی ہیں, کوئی بات نہیں سنتا. تو اس کا یہی حل ہے. یہ اوورسیز ساری دنیا پہ موجود ہے, صرف یورپ میں نہیں. یہ آپ لوگ ایک تحریک کی شکل اسے دے دیں کہ ہم نے اپنے نمائندے بھیجنے ہیں, ہم ہمارے ساتھ مذاکرات کریں اور وہ نمائندے ہمارے مقرر کریں. اسپین سے ایک ہوگا, انگلینڈ سے 2 ہوں گے, امریکہ سے 3 ہوں گے, مڈل ایسٹ سے اتنے ہوں گے, وہ لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. میری طرف سے میں مثال کے طور پہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے تو آپ لوگ میری بات سنیں گے, کیونکہ آپ کا تعلق اس حلقے سے ہوگا اور بات اسی کی سنی جاتی ہے جس کو درد ہوتا ہے, جو جہاں سے ہوتا ہے. باقی کوئی بات نہیں سنتا. ساری حکومتیں بھگتا چکے ہیں, میں بھی بھگتا چکا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت, موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, ٹھیک ہے نا. مجھے اوورسیز کے حوالے سے معذرت کے ساتھ کہیں بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نظر نہیں ہے کہ جسے مثبت قرار دیا جا سکے, سوائے اس کے کہ ہم ان کا اثاثہ ہیں, سوائے اس کے کہ ہم ان کا فخر ہیں, اور یہ الفاظ ہی ہمارا سرمایہ بن چکے ہیں. جی رضا صدیق صاحب بہت لپے تلے انداز میں اوورسیز کے مسائل اور ان کے حل کی طرف اشارہ دے رہے تھے. تو ہمیں اس وقت جنہوں نے نئے دوست آئے ہیں, جوائن کیا ہے, جو دیکھ رہے ہیں, ان سب کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ رضا صدیق صاحب ہیں جو ایک اہم مسئلے کی طرف گفتگو ہو رہی ہے, اس میں اپنے ماہرانہ رائے اور تجاویز دے رہے ہیں. تو دوسری طرف ہمارے ساتھ ہیں معروف تجزیہ کار صحافی جواد چیمہ صاحب ہیں. تو ہمیں دیکھ رہے ہیں سہیل اصغر صاحب, نصرت اعجاز, ساگر شہباز چوہان, افضل شاہی, ارشد محمود, چوری عمران اور خالق ہنجرا, چوری عمران, ساجد چودھری, حسیب ارسلان برطانیہ بریڈ فورڈ سے, افضل شاہی, عدیل حسین, امجد ڈار, بلال انور, آصف قادری, افضل شاہی, زبیر احمد گوندل, شاہد یوسف, خالد شہباز چوہان. خالد صاحب لکھ رہے ہیں کہ ایک بھی حکومت ایسی نہیں آئی جس میں اوورسیز پاکستانی خوش ہوں, ہمیشہ ایسا ہی سلوک ہوتا رہا. اب معاملہ رہ گیا ہے
رہ گیا تھا، اس میں بھی یہی حالت ہے۔ محمد اقبال کھوکھر صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو جی جواد، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جس طرح راجہ صاحب نے کہا ہے کہ اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بھی اپنا ایک حلقہ ہے، اس حلقے سے اس کا نمائندہ بننا چاہیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرے حلقے کے کیا مسائل ہیں، اور حلقہ کیا ہے، یورپ ہے، مڈل ایسٹ ہے، امریکہ ہے، یہ حلقے ہیں، یہاں سے ہمارے ایم این اے ایم پی اے جانے چاہیے۔ یہی بات راجہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے، تو آپ کیا کہتے ہیں، ہمارے مسائل کا حل اس میں ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اگر ہمارا نمائندہ ہم میں سے ہی ہوگا تو یقیناً اس کو ہمارے مسائل کا زیادہ بہتر طور پر پتہ ہوگا، اور وہ ہمارا مدعا، ہمارا مسئلہ جو ہے نا پارلیمنٹ تک آسانی سے پہنچا سکے گا۔ جو بندہ اوورسیز ہے ہی نہیں ہے، اگر اس کو ہمارا نمائندہ بنا دیا جائے تو اس کو کیا پتا کہ اسپین کے کیا پرابلمز چل رہے ہیں، فرانس کے کیا پرابلم چل رہے ہیں، اٹلی اور یونان کے کیا پرابلمز چل رہے ہیں۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایسی پالیسی مرتب کرے، چلے ہر ملک سے تو ممکن نہیں، لیکن کم از کم 2-3 ممالک کا ایسا یونٹ بنایا جائے، اور وہاں سے منیمم ایک جو ہے نا نمائندہ جو ہے نا ہمارا اوورسیز کا نا منتخب کیا جائے، جو ہماری آواز کو ایوان بالا تک جو ہے نا پہنچا سکے، تبھی ہمارے مسائل ہوں گے۔ ادروائز ہمارے ساتھ ویسے ہی ہوتا آئے گا جس طرح ماضی میں ہوتا آ رہا ہے۔ جی جیسا ابھی خالد نے لکھا ہے کہ زلفی بخاری صاحب بھی ایک اوورسیز ہیں، اور کل کو جو ہمارے نمائندے ہوں گے وہ بھی کیا اسی طرح ہوں گے؟ اسی سوال پر اسی بات کو لے کر میں راجہ صاحب کی طرف جاؤں گا۔ جی راجہ صاحب، کیا زلفی بخاری صاحب کی طرح ہمارے نمائندے بننے چاہیے، یا اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہو کہ اس طریقے سے آئیں تو ایک عام بندہ جو اہلیت رکھتا ہے وہ بھی پارلیمنٹ تک پہنچ سکے؟ آپ کی نظر میں کیا حال ہے، کس طرح آئے، زلفی بخاری صاحب کی طرح، یا جس طرح پاکستان کے اندر خواتین کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں اس طرح اوورسیز کی کوئی مخصوص نشستیں ہونی چاہیے، یا الیکشن کا کوئی طریقہ کار واضح کیا جائے؟ جی راجہ صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، کبھی بھی آپ اس شخص کو نمائندہ نہیں کہہ سکتے نا جسے آپ الیکٹ نہیں کرتے، اسے آپ سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نمائندے تو وہی ہوتے ہیں نا جنہیں میں ووٹ دوں گا نا، جنہیں آپ ووٹ دیں گے وہ ہمارے نمائندے ہوں گے۔ پہلا تو سوال یہ ہے نا کہ اس میں دیکھنے کی بات یہ کہ قانون سازی ایسی کر دی گئی ہے نا کہ جس سے ہمارے لیے ایک واضح دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ آپ کو اس قانون سازی کو جو ہے اس میں امینڈمنٹس کرنی ہوں گی، اس میں اصلاحات لانی ہوں گی۔ ہم جس حد تک پاکستان کے ساتھ جڑتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو اس حد تک جڑی رہے، وہاں سے اسی طرح کا اسے تھپیڑا مارا جاتا ہے کہ یہ جتنی پرے رہ جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ آیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ جو نسل ہے یہ پاکستان کے ساتھ جڑی رہے، انہیں پاکستان کا درد محسوس ہو اسی طرح جیسا مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہلکا انتخاب بنا لینے میں کوئی آر نہیں ہے، اور کچھ نہیں لگتا، اس میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ آپ سارے اوورسیز ورلڈ کو آپ 10 حلقوں میں تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ ان 10 حلقوں میں سے جو ہے لوگوں کو بتا دیں کہ یہ ہے، تو یہاں سے لوگ کھڑے ہوں، جس طرح سیاسی طریقے سے وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے یہاں بھی ہو، جب الیکشن ہو تو انسٹیٹیوٹ پہ بھی الیکشن ہو، تو یہاں سے لوگ کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو اہل ثابت کریں وہاں پہ جانے کا۔ وہ جو بندہ جائے گا وہ آپ کا اصل نمائندہ ہوگا۔ لیکن یہ آپ قدغن لگا دیتے ہیں کہ جی نیشنلٹی نہیں ہے، جس کے پاس پاکستان کی اوریجن پاکستان نہیں ہے لیکن نیشنلٹی اس کے پاس کسی اور ملک کی ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ چلے ٹھیک ہے، وہ لوگ جن کے پاس ڈبل نیشنلٹیز ہیں، یعنی کہ پاکستان کی بھی نیشنلٹی ہے، دوسری نیشنلٹی بھی موجود ہے، وہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ اس کی جو وفاداریاں وہ بھی مشکوک ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ میں نے تو جو وفاداریاں مشکوک دیکھی ہیں آج تک اس ملک کے ساتھ انہی لوگوں کی دیکھی ہیں جو وہاں پہ برسر اقتدار آتے رہے ہیں اور جو مختلف عہدوں پہ فائز ہوتے رہے، اور انہوں نے آئین شکنی کی، انہوں نے اس ملک کے آئین کو توڑا ہے، انہوں نے غداریاں کی ہیں۔ اوورسیز پاکستانی میں سے کسی نے غداری نہیں کی، کسی نے آئین شکنی نہیں کی۔ وفاداری جتنی کوٹ کے اوورسیز پاکستانی میں بھری ہوئی ہے، اتنی پاکستان میں موجود جو لوگوں میں شاید نہ ہو۔ تو اس لیے جو موجودہ ہمارے ایڈوائزر ہیں زلفی بخاری صاحب جو ہیں اوورسیز ضرور ہے لیکن وہ سلیکٹڈ ہے نا، وہ الیکٹڈ نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب کے ایڈوائزر ہیں، وہ کوئی ایم این اے نہیں ہے کہ ایم این اے ہونے کے بعد کسی ایسی جگہ پہ انہیں لایا جاتا۔ تو وہ عمران خان صاحب کا وہ انتخاب ہے، وہ میرا یا کسی اور اوورسیز پاکستانی کا انتخاب نہیں ہے۔ تو جس وقت الیکشن ہوتا ہے
جو ایسا کیا تو زلفی بخاری صاحب بھی اس میں آئے، وہ بھی امیدوار بنے، اور بھی جو لوگ اہلیت رکھتے ہیں وہ بھی امیدوار بنے، تاکہ ہم سے اپنا بہتر انتخاب ہم کر سکے کہ یہ بندہ ہمارا نمائندہ آئے گا. اور یہی ڈاکٹر صاحب جب تک یہ ممکن نہیں ہے نا تب تک آپ کے مسائل کا حل بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے میرے خیال میں. جی ہمارے پروگرام کا وقت بھی آخری لمحات میں ہے. میں جواد چیمہ صاحب کا اور ضیاء صدیق صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی رائے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. ہمیں دیکھ رہے ہیں چوہدری امجد علی صاحب، آسم گوندل صاحب، زبیر احمد گوندل صاحب، چوہدری اجمل فرمان صاحب بینی دورم سے بہت اچھے روزانہ یہ دوست آتے ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. خالد شہباز چوہان صاحب اور علی شیر صاحب، سید حسنات احمد صاحب، زبیر احمد گوندل، اعظم غلام دستگیر اور محبوب عالم اور غلام سرور صاحب، سجاد چودھری، اور یہاں پر انہوں نے قصہ مختصر ہماری پرابلمز ایوانوں تک صحیح انداز میں پہنچائی ہی نہیں جاتی جن کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے. یہ اجمل فرمان صاحب نے ہمیں لکھا ہے اور اس اقبال کھوکھر صاحب نے بھی لکھا ہے کہ بالکل راجہ صاحب کوئی شک نہیں اوورسیز پاکستانیوں کا دل زیادہ زور سے دھڑکتا ہے. تو جی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تو راجہ صاحب چند دن ہوئے نیو یارک کے اندر ایک پروگرام ہوا جس میں مجھے بھی بطور مہمان لیا گیا. تو وہاں پر میں نے یہی نقطہ رکھا تھا کہ وہ بھی اسی بات پر بحث کر رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کس طرح حل ہو سکتے ہیں. تو اس میں نے یہی بات کی تھی کہ جب تک ہم میں سے کوئی بندہ پارلیمنٹ میں نہیں جاتا، ایم پی اے ایم این اے نہیں بنتا، اس وقت تک ہمارے مسائل کو اس طرح پیش ہی نہیں کیا جا سکتا جس طرح اس کے پیش کرنے کا حق ہے. تو ہم جب تک یہ پروگرام کریں گے ہم اپنے پروگرام کا اختتام یا پروگرام کے اندر اس بات کو اٹھاتے رہیں گے کہ ہمیں جینے کا حق اگر ہے، اگر ہمارے مسائل حل کرنے کی آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی دی جائے، اور نمائندگی اسی طرح دی جائے جس طرح راجہ صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ کا سلسلہ اپنایا جائے، اپنوں کو نہ نوازا جائے، اپنے لوگوں کو، اپنی پسند کے لوگوں کو ایڈوائزر نہ بنایا جائے، مشیر نہ بنایا جائے، بلکہ ووٹنگ کے ذریعے جس طرح پاکستان کے اندر ایم پی ایم این ایز کے ووٹنگ ہوتی ہے اسی طرح اسی ووٹنگ کا حصہ ہمیں بناتے ہوئے ہم بھی 1 کروڑ کے قریب ہیں، کم و بیش 1 کروڑ کے قریب اوورسیز پاکستانی پاکستان سے باہر بس رہا ہے، اور 20 ارب سے زائد کا زر مبادلہ جو ہے وہ پاکستان کو دے رہا ہے، اور اسے ریڑھ کی ہڈی بھی کہتے ہیں. تو ریڑھ کی ہڈی کو محفوظ بنائیں اور پارلیمنٹ کا حصہ بنائیں. آپ تمام دوستوں کا جنہوں نے آج ہمارا پروگرام دیکھا ان کی رائے کا میں منتظر رہوں گا. وہ ہمیں فیس بک پر، ہمارے یوٹیوب چینل پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو آج کے پروگرام کے میزبان ڈاکٹر قمر فاروق کو اجازت دیجیے. اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.